حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ان میں سے ہر نبی اپنی قوم کے لیے ہدایت کا چراغ بن کر آیا، لیکن قرآن کریم میں ان میں سے صرف 25 جلیل القدر پیغمبروں کا نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ہم ان کے نام تو جانتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کی زندگیوں کی تفصیلات، ان کی آزمائشوں اور ان علاقوں سے ناواقف ہیں جہاں انہوں نے دین کی شمع روشن کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی تاریخی اور روحانی سفر پر نکلیں گے اور نقشے کی مدد سے جانیں گے کہ یہ عظیم ہستیاں کہاں مبعوث ہوئیں اور آج وہ مقامات کہاں ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، جو نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرشتوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کے رنگ اور مزاج مختلف ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی کالا اور کوئی گندمی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب پتلا تیار ہو گیا تو 40 سال تک پڑا رہا، پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور آدم علیہ السلام جی اٹھے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کیا کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے۔ اسی تکبر نے اسے شیطان بنا دیا۔ حضرت آدم اور اماں حوا جنت میں رہنے لگے، لیکن شیطان نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ انہیں بہکائے گا۔ اس نے وسوسہ ڈالا اور انہیں وہ پھل کھانے پر اکسایا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن حکم الہی کے تحت انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم کو ہند یعنی سری لنکا کے قریب اور حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا۔ یہ دونوں سالوں تک جدائی کے عالم میں روتے رہے اور استغفار کرتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور میدان عرفات یعنی مکہ کے قریب کے مقام پر ان کا ملاپ ہوا۔ ان دونوں نے مل کر زمین پر اللہ کا پہلا گھر کعبہ تعمیر کیا۔ وہ تقریباً 960 سال زندہ رہے اور نبوت کے فرائض سر انجام دیے۔ ان کا قد مبارک 60 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فیٹ بتایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس آئے، جن کا ذکر قرآن میں نام سے نہیں ہے، اور ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب آدم کی 5ویں پشت سے ملتا ہے۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا، لوگوں کو کپڑے سینے اور پہننے کا ہنر سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ آپ کو سائنس، ستاروں کے علم اور حساب کتاب میں کمال حاصل تھا۔ آپ کا ابتدائی مسکن بابل یعنی موجودہ عراق تھا، جہاں سے آپ نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِيًّا۔ اکثر مفسرین کے مطابق انہیں چوتھے آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تیسرے بڑے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ موجودہ انسانی نسل آپ ہی کی اولاد سے چلی۔ آپ موجودہ عراق کے علاقے یعنی میسوپوٹیمیا میں مبعوث ہوئے۔ آپ کی قوم بت پرستی میں غرق تھی اور ود، سواع، یغوس نامی بتوں کو پوجتی تھی۔ آپ نے 950 سال تک دن رات اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن سوائے چند لوگوں کے پوری قوم نے آپ کا مذاق اڑایا۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو اللہ کا حکم آیا کہ ایک کشتی تیار کریں۔ جب نوح خشکی پر کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ان پر ہنستے تھے۔ پھر طوفان آیا، زمین سے پانی ابلا اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہوئی۔ پوری زمین ڈوب گئی، یہاں تک کہ پہاڑ بھی۔ حضرت نوح کا اپنا بیٹا جو کافر تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ یہ کشتی ترکی کے پہاڑ کوہ جودی پر جا کر رکی۔ آج دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں وہ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام طوفان نوح کے بعد آنے والی نسلوں میں سب سے طاقتور قوم عاد تھی، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ یہ علاقہ موجودہ یمن اور عمان کے درمیان ایک ریگستانی علاقہ تھا۔
قوم عاد اپنی جسمانی طاقت اور فن تعمیر پر بہت ناز کرتی تھی۔ وہ ستونوں والے اونچے محلات بناتے تھے۔ انہوں نے تکبر میں کہا کہ من اشد منا قوتاً۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ڈرایا مگر وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ یہ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے انہیں پہلوان جیسے لوگوں کو یوں اٹھا کر پٹخا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ پوری قوم تباہ ہو گئی اور ریت کے ٹیلوں میں دفن ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ پھر باری آئی قوم سمود کی جو قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ لوگ موجودہ سعودی عرب کے شمالی علاقے مدائن صالح یعنی الحجر میں آباد تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کے ماہر تھے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ قوم نے چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو سامنے والی چٹان سے ایک زندہ حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اللہ نے یہ ناممکن معجزہ دکھایا۔ چٹان پھٹی اور اونٹنی باہر آ گئی۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے تکلیف نہ دینا، لیکن اس بدبخت قوم نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے قتل کر دیا۔ اس جرم کے بعد انہیں 3 دن کی مہلت ملی۔ چوتھے دن ایک خوفناک چنگھاڑ اور زلزلے نے انہیں ان کے مضبوط پتھریلے گھروں کے اندر ہی ہلاک کر دیا۔ ان کے تراشے ہوئے گھر آج بھی عبرت کا نشان ہیں۔ اب ذکر ہے انبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ موجودہ عراق کے قدیم شہر اور یعنی بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا والد آزر بت تراش تھا اور قوم ستارہ پرست تھی۔ آپ نے بچپن ہی سے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب قوم میلے پر گئی تو آپ نے بت خانے میں جا کر سارے بت توڑ دیے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس جرم کی پاداش میں وقت کے بادشاہ نمرود نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور آپ کو اس میں پھینک دیا، مگر اللہ کا حکم ہوا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، عراق سے فلسطین، پھر مصر اور پھر حجاز یعنی مکہ۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی امتحانات سے عبارت تھی۔ کبھی آگ میں کودنا، کبھی بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑنا اور کبھی بیٹے کے گلے پر چھری رکھنا۔ آپ نے اور اسماعیل نے مل کر مکہ میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت کا سلسلہ آپ ہی سے ملتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور انہی کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اللہ نے انہیں سدم اور عمورہ بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ آج کے اردن اور اسرائیل کی سرحد پر بحر مردار کے مقام پر تھا۔ ان کی قوم اخلاقی طور پر گر چکی تھی، وہ رہزن بھی تھے اور دنیا میں پہلی بار ہم جنسی پرستی جیسی بے حیائی ان لوگوں نے ایجاد کی۔ حضرت لوط نے انہیں سمجھایا مگر وہ آپ کے مہمانوں یعنی فرشتوں پر بھی بری نظر رکھنے لگے۔ عذاب کا وقت آیا، جبرائیل امین نے اپنے پروں سے بستی کو زمین سے اکھاڑا، آسمان کی طرف بلند کیا اور الٹا کر کے زمین پر دے مارا۔ اوپر سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے۔ آج وہ جگہ بحر مردار ہے جو سطح سمندر سے دنیا کا سب سے نشیبی مقام ہے، اور وہاں کا پانی اتنا نمکین ہے کہ کوئی جاندار اس میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے۔ ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ کے حکم پر والد نے انہیں اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا۔ پیاس سے تڑپتے بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا جو آج تک جاری ہے۔ جب لڑکپن کو پہنچے تو ایک اور امتحان آیا۔ باپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا امتحان تھا۔ باپ نے بتایا تو فرمانے لگے کہ ابا جان وہی کیجئے جس کا حکم ملا ہے، انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ جب چھری چلنے لگی تو اللہ نے جنت سے مینڈھا بھیج دیا اور اسماعیل محفوظ رہے۔ اسی عظیم قربانی کی یاد میں آج ہم قربانی کرتے ہیں۔ آپ نے مکہ میں بنو جرہم قبیلے میں پرورش پائی، وہیں عربی سیکھی اور یہیں سے عرب قوم کا آغاز ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔
حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے تھے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو ان کی ولادت کی خوشخبری تب دی تھی جب وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ فلسطین یعنی کنعان کے علاقے میں آباد ہوئے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء جیسے یعقوب، یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں نہایت حلیم اور علم و حکمت والے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ آپ کا ایک نام اسرائیل بھی تھا جس کا عبرانی میں مطلب ہے اللہ کا بندہ، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کہا جاتا ہے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت غم دیکھے، خاص طور پر اپنے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم۔ رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، مگر انہوں نے کبھی اللہ سے امید نہیں توڑی۔ ان کا مسکن فلسطین کا علاقہ تھا، لیکن بعد میں یہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا ہے۔ آپ کو اللہ نے بے پناہ حسن عطا کیا تھا۔ آپ کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دیا اور باپ سے جھوٹ بولا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ایک قافلے نے انہیں نکالا اور مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ وہاں کے عزیز مصر نے انہیں خریدا۔ پھر آزمائش آئی۔ عزیز کی بیوی نے ورغلانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے گناہ پر قید کو ترجیح دی۔ سالوں جیل میں رہنے کے بعد بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے پر آپ کو رہائی ملی اور آپ مصر کے وزیر خزانہ بنے۔ آپ نے مصر کو بدترین قحط سے بچایا۔ پھر وہی بھائی جو انہیں مارنا چاہتے تھے غلہ مانگنے آپ کے در پر آئے۔ آپ نے بدلہ لینے کے بجائے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر اپنے والدین کو بھی مصر بلا لیا۔ یہ صبر اور درگزر کی ایک لاجواب داستان ہے۔ 12 حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کو مدین اور ایقا والوں کی طرف بھیجا گیا۔ یہ علاقہ آج کے سعودی عرب اور اردن کی سرحد کے قریب تبوک کے پاس ہے۔ یہ قوم تجارت پیشہ تھی لیکن بد دیانت تھی۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، لوگوں کا حق مارتے اور راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے اور ڈراتے تھے۔ حضرت شعیب نے انہیں معیشت سدھارنے اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی۔ جب انہوں نے انکار کیا تو ان پر ایک ایسا دن آیا جسے یوم الذلہ یعنی سائبان والے دن کا عذاب کہتے ہیں۔ ایک بادل آیا جس سے آگ برسی اور ساتھ ہی خوفناک زلزلے نے انہیں تباہ کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق حضرت اسحاق کی نسل سے تھا۔ آپ کو اللہ نے بے پناہ مال و دولت، مویشی اور کثیر الاولاد عطا کی تھی۔ آپ کا علاقہ شام کے قریب حوران بتایا جاتا ہے۔ پھر امتحان کا وقت آیا۔ اللہ کی حکمت سے آپ کا سب کچھ چھین لیا گیا۔ مال تباہ ہو گیا، اولاد چھت گرنے سے وفات پا گئی اور آپ کا جسم مبارک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ آپ سے کراہت کرنے لگے۔ سب چھوڑ گئے سوائے آپ کی وفادار بیوی کے۔ آپ نے سالہ سال اس تکلیف پر صبر کیا اور زبان پر کبھی شکوہ نہ لائے۔ جب بیماری حد سے بڑھ گئی تو دعا کی، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ وہاں سے ٹھنڈا چشمہ پھوٹا، اس سے غسل کیا تو بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ نے انہیں صحت کے ساتھ ساتھ ان کا مال اور خاندان بھی دگنا کر کے واپس لوٹا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 بار آیا ہے اور انہیں صابرین یعنی صبر کرنے والوں میں شمار کیا گیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور آپ کا اصل نام بشر تھا۔ آپ کو ذوالکفل یعنی ذمہ داری والا کا لقب اس لیے ملا کیونکہ آپ نے اپنی قوم کے معاملات میں انصاف کرنے، دن میں روزہ رکھنے، رات کو عبادت کرنے اور کبھی غصہ نہ کرنے کی ذمہ داری لی تھی اور اسے نبھا کر دکھایا۔ آپ کا مزار مبارک عراق کے علاقہ حلہ میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کو موجودہ عراق کے تاریخی شہر نینوا یعنی موصل کے قریب کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ آپ نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔
آپ قوم کی ہٹ دھرمی سے دل برداشتہ ہو کر اللہ کے حکم حتمی کا انتظار کیے بغیر بستی سے نکل گئے۔ آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آیا تو قرآن اندازی کے ذریعے آپ کو پانی میں کودنا پڑا۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں آپ نے وہ تاریخی دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے دعا سنی، مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ ادھر آپ کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کر سچی توبہ کر لی تھی۔ یہ تاریخ کی واحد قوم ہے جس کی توبہ عذاب آنے سے بالکل پہلے قبول کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب ذکر ہے اس جلیل القدر نبی کا جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں اس دور میں پیدا ہوئے جب فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروا رہا تھا۔ اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا، اور وہ ٹوکری تیرتی ہوئی سیدھی فرعون کے محل پہنچی۔ وہی فرعون جو دشمن تھا، اسی کی گود میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ جوانی میں ایک مصری کے قتل کی غلطی کے بعد آپ مدین یعنی حضرت شعیب کے پاس چلے گئے۔ واپسی پر کوہ طور کے مقام پر وادی طوا میں اللہ سے ہم کلام ہوئے اور نبوت ملی۔ آپ نے فرعون کو حق کی دعوت دی اور اپنے عصا یعنی لاٹھی کے ذریعے جادوگروں کو شکست دی۔ بالآخر اللہ نے حکم دیا اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکلے۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ آپ نے عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا اور راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل گزر گئے مگر فرعون غرق ہو گیا۔ آپ پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی۔ آپ کی قوم نے بہت نافرمانیاں کی، کبھی بچڑے کی پوجا کی تو کبھی جہاد سے انکار کر دیا، جس کی سزا میں وہ 40 سال تک جزیرہ نمائے سینا کے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان رکھتے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول کی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ ہر مشکل گھڑی میں، چاہے وہ فرعون کا دربار ہو یا صحرا کی بھوک پیاس، حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کئی انبیاء آئے۔ ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بہت نمایاں ہیں۔ آپ ابتدا میں ایک عام سپاہی تھے۔ اس وقت کے ظالم بادشاہ جالوت کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا، تو نوجوان داؤد علیہ السلام نے اپنی گوپھن سے پتھر مار کر اسے قتل کر دیا۔ اللہ نے آپ کو بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کی۔ آپ پر کتاب زبور نازل ہوئی۔ آپ کی آواز میں ایسا درد اور مٹھاس تھی کہ جب آپ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ پڑھتے۔ اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کر دیا تھا۔ آپ اپنے ہاتھ سے جنگی زرہیں بناتے اور اسی کمائی سے کھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی عظیم سلطنت دی جو نہ پہلے کسی کو ملی نہ آئندہ ملے گی۔ ہوا آپ کے حکم پر چلتی، جنات آپ کے مزدور تھے اور آپ چرند پرند کی بولیاں سمجھتے تھے۔ آپ نے جنات کی مدد سے یروشلم میں ہیکل سلیمانی، جس کی بنیاد پر مسجد اقصی ہے، تعمیر کروایا۔ جب سبا کی ملکہ بلقیس کا معاملہ آیا تو آپ کے دربار میں موجود ایک شخص نے پلک جھپکنے سے پہلے اس کا بھاری تخت منگوا لیا۔ باوجود اتنی بڑی بادشاہت کے آپ اللہ کے شکر گزار بندے رہے اور عدل و انصاف سے حکومت کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں شرک پھیل گیا۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ آپ کو موجودہ لبنان کے شہر بیل بک کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں کے لوگ بیل نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے بادشاہ اور قوم کو سمجھایا، لیکن وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اللہ نے ان پر قحط کا عذاب بھیجا۔ روایات کے مطابق حضرت الیاس پہاڑوں میں رہے اور اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ آپ کا ذکر بائبل میں ایلیا یعنی الائجہ کے نام سے بھی ملتا ہے۔ حضرت علیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت کی ذمہ داری حضرت علیسیٰ علیہ السلام نے سنبھالی۔ آپ حضرت الیاس کے چچا زاد بھائی اور نائب تھے۔
قرآن کریم میں سورۃ الانعام اور سورۃ الصاد میں آپ کا ذکر خیر آیا ہے۔ آپ نے بھی بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی اور حضرت الیاس کی شریعت کو آگے بڑھایا۔ آپ کے معجزات میں بیماروں کو شفایاب کرنا اور پانی کے چشموں کو میٹھا کرنا مشہور ہے۔ آپ کا مسکن بھی شام اور فلسطین کا علاقہ رہا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، پھر ذکر آتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا، جو بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر اور ہیکل سلیمانی کے متولی تھے۔ آپ بی بی مریم علیہ السلام کے کفیل بھی تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی اولاد کی خواہش جاگی۔ آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور اور سر کے بال سفید تھے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ آپ نے چپکے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے ایسا وارث عطا کر جو پسندیدہ ہو۔ اللہ نے اس بڑھاپے میں آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام کی اسی دعا پر اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قزن یعنی خالہ زاد بھائی تھے اور ان سے 6 ماہ بڑے تھے۔ اللہ نے بچپن ہی سے انہیں حکمت اور پرہیزگاری دی تھی۔ آپ بہت نرم دل تھے اور کبھی گناہ کے قریب نہ گئے۔ آپ نے وقت کے بادشاہ ہیرودیس کو ایک ناجائز شادی کرنے سے ٹوکا، جس کی پاداش میں اس ظالم بادشاہ نے آپ کو قتل کروا دیا۔ آپ کا سر مبارک دمشق کی جامع مسجد اموی میں دفن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی کہ آپ بغیر باپ کے صرف والدہ مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ جب لوگوں نے مریم پر تہمت لگائی تو آپ نے ماں کی گود میں نوزائیدہ ہونے کے باوجود کلام کیا اور اپنی نبوت کی گواہی دی۔ اللہ نے آپ کو واضح معجزات دیے۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، پیدائشی اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دیتے اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے۔ آپ پر انجیل نازل ہوئی۔ جب یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی اور گھر کا گھیراؤ کیا تو اللہ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے جیسا ایک ہم شکل ان کے ہاتھ آیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اور اب ذکر ہے اس ہستی کا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھے۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ نے تنہا شرک کے اندھیروں کا مقابلہ کیا۔ مکہ والوں نے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، آپ کو لہو لہان کیا، جادوگر اور دیوانہ کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور محبت سے اسلام کا پیغام پھیلایا۔ پھر مدینہ ہجرت کی اور وہاں ریاست کی بنیاد رکھی۔ صرف 30 سال کے مختصر عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو دنیا کا امام بنا دیا۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جیسی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے، جہاں ہر لمحہ لاکھوں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے وہ 25 ستارے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے سبق ہے کہ حق کی راہ مشکل ضرور ہوتی ہے، مگر کامیابی ہمیشہ صبر اور اللہ پر یقین کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔